العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ مکارم اخلاق بیان ہو رہے ہیں اور آج چوتھا خلق ہے، وہ ہے حاجت مندوں کی مدد کرنا۔ پہلا تھا سچ بولنا، دوسرا تھا سچائی کا معاملہ کرنا، اور تیسرا تھا احسان کا بدلہ احسان کے ساتھ دینا، اور آج چوتھا ہے حاجت مند کی مدد کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے، تعلیم کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ تو یہ 10 مکارم اخلاق ہیں، اگر یہ ہماری زندگی میں آ جائیں تو ہم ایک صحیح معنوں میں مسلمان کہلانے کے حقدار ہیں۔ تو چوتھا ہے بھائی کی ضرورت کو پورا کرنا، حاجت مند کی مدد کرنا۔ قرآن مجید کے اندر ایک سورت ہے، اس سورت کا نام ہے النمل، چیونٹی۔ نمل کہتے ہیں چیونٹی کو۔ حیرت کی بات ہے، رب العالمین کا کلام ہو رب العالمین کا، اور اس کے اندر ایک سورت ہو اور اس کا نام ہو چیونٹی، تو انسان حیران ہو جاتا ہے کہ بھئی آخر کیا وجہ ہے کہ چیونٹی نام کیوں رکھا گیا، نمل نام کیوں رکھا گیا۔ تو قرآن مجید کو پڑھنے اور دیکھنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اندر کافی بڑی سورت ہے، لیکن ایک واقعے کا ذکر ہے۔ اس واقعے میں چیونٹی کی خیرخواہی کا ذکر ہے، جو اس نے اپنے قبیلے، اپنے خاندان اور اپنے تعلق والوں سے کی۔ اس خیرخواہی کو اللہ رب العزت نے اتنا پسند فرمایا، نہ صرف یہ کہ اس خیرخواہی کے واقعے کا ذکر قرآن مجید میں کیا، بلکہ اس چیونٹی کے نام کے اوپر ہی پوری سورت کا نام ہی رکھ دیا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کے ہاں خیرخواہی کا معاملہ کتنا درجہ رکھتا ہے۔ ہوا کیا تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام یہ اپنے لشکر کے ساتھ جا رہے تھے، تو راستے میں ایک چیونٹی نے دیکھا، جو ملکہ تھی ان کی بڑی تھی۔ اس چیونٹی نے دیکھا کہ سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ آ رہے ہیں، اور ایک پوری بڑی تعداد ہوا کرتی تھی۔ تو اس نے اپنی باقی چیونٹیوں کو یوں کہا کہ دیکھو، قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ۔ ایک چیونٹی نے کہا، چیونٹیوں تم اپنے اپنے گھروں میں بلوں کے اندر گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں روند ڈالے اور انہیں پتہ بھی نہ چلے۔ تو یہ خیر خواہی کرنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ جانور کی خیر خواہی کرے، اتنا مقام اللہ عطا فرما دیتے ہیں۔ اگر ہم مسلمان ہو کر دوسروں کی خیر خواہی کریں گے، اللہ ہمیں کتنی عزتیں عطا فرمائیں گے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، خیر الناس من ينفع الناس، بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچانے والا۔ ہم میں سے ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں بہت اچھا ہوں، میں بہترین ہوں، آئی ایم پرفیکٹ، میں بہت اچھا ہوں۔ شریعت کہتی ہے اچھا وہ ہے جو دوسروں کو نفع زیادہ پہنچاتا۔ جو دوسروں کو جتنا زیادہ نفع پہنچائے گا، شریعت کی نگاہ میں وہ اتنا اچھا ہوگا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ محتاجوں کی مدد کرنے والے تھے، آپ غریبوں کا خیال کرنے والے تھے، آپ لوگوں کا خیال رکھنے والے تھے۔ نبی علیہ السلام کے اوپر جب پہلی مرتبہ وحی غار حرا میں نازل ہوئی تو عجیب سی فیلنگز تھی، نبی علیہ السلام کی کیفیت بہت خوف والی تھی، اور آپ نے فرمایا بھی انی خشیت علی نفسی، کہ مجھے تو اپنی جان کا خوف ہو گیا، اور بڑی پریشان کیفیت کے اندر عجیب ہیبت زدہ جو ہوتی نا، عظمت، اللہ کی عظمت کی ایک ہیبت تھی، ایک شان تھی، اس وحی کے نزول کا ایک خاص نبی علیہ السلام کے اوپر، قلب کے اوپر ایک عجیب سا احساس تھا۔ تو اس عجیب کیفیت کے اندر جب نبی علیہ السلام گھر آئے ہیں، اور سب سے پہلے بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئے اور کہا زملونی مجھے چادر اڑاؤ۔ انہوں نے پوچھا بھئی کیا بات ہے؟ تو فرمایا کہ مجھے تو اپنی جان کا خوف ہے۔ جیسے ہی آپ نے یہ فرمایا
تو بی بی خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلا، ہرگز نہیں، واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی ضائع نہیں ہونے دیں گے، کلا ہرگز نہیں، اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ تو یہ انہوں نے آپ کو تسلی دینے کے لیے بولے، اور اس کے بعد دلائل دیے، اپنی بات کی سپورٹ میں دلائل دیے۔ وہ کیا دلائل دیے؟ بی بی خدیجہ نے نبی علیہ السلام سے کہا انک لتصل الرحم، آپ رشتہ داروں سے رشتے جوڑتے ہیں، آپ رشتے نبھانے کا معاملہ کرتے ہیں، اور فرمایا وتحمل الکل، بے سہاروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، وتکسب المعدوم، جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا ان کی مدد کرتے ہیں، ان کو کما کر دیتے ہیں، وتقری الضیف، آپ مہمان کا اکرام کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، اور فرمایا وتعین علی نوائب الحق، اور آپ لوگوں کو حق کے راستے کی طرف تلقین کرتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں۔ یہ غور کیجئے، یہ پہلی وحی آج نازل ہو رہی ہے، اور پہلی وحی کے نزول کے وقت نبی علیہ السلام کی یہ کیفیت تھی۔ ابھی تو اظہار نبوت ہو رہا ہے، اور آگے تو 23 سال ترقی ہی ترقی ہے، ترقی ہی ترقی ہے۔ تو ابتدائی جوانی سے آپ لوگوں کا خیال کرنے والے تھے، اور آگے تو آپ نے ایسی ایسی باتیں فرمائیں کہ انسان حیران ہو جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ایک اصول بنا دی، ایک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول بتا دیا، فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو گے تو اس کے بدلے آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ کتنا خوبصورت دین ہے اور کتنا سادہ سا اصول ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں اللہ ہم پر رحم کرے، ہم چاہتے ہیں نا کہ اللہ تعالی ہم پر رحم کرے، تو فرمایا اگر تم یہ چاہتے ہو کہ آسمان والا تم پر رحم کرے، تم اپنے بھائیوں کے اوپر، ملنے والوں کے اوپر رحمت کا معاملہ، رحم کا معاملہ کرو۔ تو انسان کو رحیم و کریم ہونا چاہیے۔ ایک جگہ آتا ہے تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ تعالیٰ کے اخلاق سے مزین ہو جاؤ۔ اس کا مطلب یہی ہے اللہ تعالیٰ بھی رحیم و کریم، ہمیں بھی چاہیے کہ رحمت والی صفت اپنے اندر لے کر آئیں۔ یہ جو تصوف ہے ہمارا، بیت کرنا، بیت ہونا، ذکر کرنا، ذکر کروانا، یہ سارے کا سارا اس وقت قبول ہوگا جب خدمت خلق بھی ہمارے پاس ہوگی۔ اگر صرف مصلی، مراقبہ، تسبیح اور ذکر اسی درجے تک محدود رہے اور خدمت خلق کو ہم نے نہ پایا، اپنایا، دوسروں کی خیر خواہی ہماری زندگی میں نہ آئی، تو ہمارا یہ تصوف قیامت کے دن کوڑے کے ڈبے میں پھینک دیا جائے گا۔ خدمت خلق، لوگوں کی خیر خواہی، یہ ہمارے لیے انتہائی ضروری۔ دوسروں کی خیر خواہی یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی صفت رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر میں رہے، اور وہاں ایک قتل ہو گیا۔ قتل کیسے ہو گیا کہ دو لوگ آپس میں جھگڑا کر رہے تھے، تو آپ نے ایک کو سمجھانے کے لیے نا اس کو ذرا ہاتھ لگایا تو بس وہ وہیں پہ مر گیا۔ فَوَقَذَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، اس کی موت آنی تھی، اسی وقت چلا گیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پریشان ہوئے، اور فرعون کی پولیس کے اور اس کی عدالت کے خوف سے پھر وہ نکلے، تو اللہ نے ان کو مدین کے راستے پہ ڈال دیا۔ مصر سے نکلے خائفًا یترقب، بار بار پیچھے مڑ کے دیکھتے تھے کہ کہیں کوئی آ تو نہیں رہا، ایک خوف کی کیفیت بھی تھی۔ بہرحال اس خوف کی کیفیت میں وہ نکل کے مدین کی طرف پہنچ گئے، انہوں نے اللہ سے مانگا بھی رب نجنی من القوم الظالمین، اے اللہ مجھے ظالم قوم سے نجات عطا فرما۔ تو خیر حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچے، وہاں ایک جگہ پہ آپ بیٹھے ہوئے تھے اور اللہ سے مانگ رہے تھے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یہ آپ نے دعائیں وہاں مانگی۔ وہاں پہ ایک واقعہ پیش آیا، جب موسیٰ علیہ السلام وہاں آئے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ پانی کا ایک کنواں ہے جہاں پہ کچھ لوگ اپنے جانوروں کو، بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں، اور دو نوجوان بچیاں ہیں جن کے پاس جانور تو موجود ہیں لیکن وہ آگے بڑھ کے پانی پلانے کی ہمت نہیں کر رہے۔ انہوں نے دیکھا کہ کوئی پریشان حال ہے تو آگے بڑھے، یہ ہوتی ہے خیر خواہی۔ آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر آپ نے ان سے پوچھا بھئی کیا بات ہے، تم پانی نہیں پلا رہی؟
ان کا ہم کمزور ہیں، ہمارے باپ ابونا شیخ کبیر، ہمارے باپ بہت ضعیف ہیں، وہ آ نہیں سکتے، گھر میں بھائی کوئی نہیں، جوان مرد کوئی نہیں، مجبوراً ہمیں ہی نکلنا پڑتا ہے کام کاج کے لیے۔ اب یہ سب زوردار لوگ ہیں، یہ ہمیں آگے بڑھنے نہیں دیتے۔ جب یہ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا کے چلے جاتے ہیں، پھر ہم بچا کچا پانی ہے جو کچھ ہم سے ہو سکتا ہے پھر تب ہم وہ کر لیتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہاں بھی انصاف نہیں ہے اور یہاں بھی جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قانون ہے۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے ان کی مدد کی اور وہ بچیاں واپس چلی گئیں۔ جب واپس گئیں تو حضرت شعیب علیہ السلام ان کے والد تھے، پوچھا اتنی جلدی واپس آنے کا قصہ، انہوں نے پوری تفصیل بتائی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنے پاس بلایا، 10 سال اپنے پاس رکھا، اپنی ایک بیٹی کا نکاح بھی ان کے ساتھ کیا۔ اب یہ جو شعیب علیہ السلام کے ساتھ جتنا تعلق ہوا اور یہ جو سب کچھ ہوا، یہ سارا کچھ کیا تھا؟ یہ ذکر سے نہیں ملا، یہ نماز سے نہیں ملا، یہ روزے سے نہیں ملا، یہ خدمت خلق کی وجہ سے ملا۔ تو بہت ساری نعمتیں انسان کو خیر خواہی کی وجہ سے اور دوسروں کی خدمت کی وجہ سے ملا کرتی ہیں کہ آپ نے وہاں خدمت کی۔ آپ وہاں بیٹھے مصلی بچھا کے نماز نہیں پڑھ رہے تھے، آپ نے کسی حاجت مند کو دیکھا اور اس کی حاجت کو پورا کیا، اللہ تعالیٰ نے سارے اسباب بنا دی۔ تو ہم بھی اگر لوگوں کی مدد کریں گے، اللہ ہمارے لیے بھی اسی طرح کے معاملے کریں گے۔ کر کے دیکھیں، آپ لوگوں کی مدد کریں، اللہ آپ کے کاموں میں آپ کی مدد کرے گا، لوگ حیران ہوں گے۔ سیدھا فارمولہ ہے، ہمیں نہ سمجھ آتا نہ عمل میں آتا، کیا کریں؟ اور غور کیجئے، حضرت شعیب علیہ السلام کی صحبت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملی تو اور ان کو اللہ نے برکتیں عطا فرمائی، نور علی نور ہو گئے۔ نور تو پہلے ہی تھے، نور علی نور ہو گئے۔ جب یہ 10 سال پورا کرنے کے بعد اپنی اہلیہ کو لے کے نکلے، جو ان کو نبوت ملنے کا واقعہ ہے وہ کیا ہے؟ اپنی اہلیہ کے ساتھ جا رہے تھے، قرآن میں اس واقعے کا بھی ذکر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی گھر والی کے ساتھ جا رہے ہیں، کسی ان کو گرمی لگی، سردی تھی، گرمی کی ضرورت تھی، آگ کی موسیٰ علیہ السلام کو کہیں نظر آئی تو اپنے گھر والوں کو کہا تم یہاں ٹھہرو، انی آنست نارا، میں آگ لے کر آتا ہوں۔ وہ گھر والوں کی مدد کے لیے نکلے ہیں تو نیت کیا تھی؟ بیوی کی مدد کرنا، خبر گیری کرنا۔ آج کتنی دفعہ ہمارے خاندانوں میں ہوتا ہے، ہمارے معاشرے میں، ہمارے ماحول میں، کہ جیسے ہی ولادت کا معاملہ آ جائے تو بچی کو ماں باپ کے گھر بھیج دیتے ہیں کہ خرچہ بھی وہ اٹھائیں، خدمت بھی وہ کریں، ہمیں کچھ نہ کرنا پڑے۔ اسی لیے تو عزتیں نہیں ملتی، اسی لیے تو گھروں میں آسانیاں نہیں ملتی کہ لالچ کی انتہا ہے ہمارے اندر اور ظلم کی بھی انتہا ہے ہمارے اندر۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے غور کیا کہ بیوی کو ضرورت ہے، تو سائڈ پہ ان کو بٹھایا کہیں اور کہا کہ میں آتا ہوں اور تمہارے لیے آگ لے کے آتا ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام تو انگارے لینے گئے تھے، آگ کے انگارے لینے گئے تھے کہ بیوی کا خیال کریں، مدد کریں، ادھر سے اللہ رب العزت نے پیغمبری عطا فرما دی۔ خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھئے احوال، خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھئے احوال کہ آگ لینے کو جائیں پیغمبری مل جائے۔ اب یہاں بھی کوئی ذکر مراقبہ تو نہیں چل رہا تھا نا، خدمت خلق اور گھر والوں کا خیال۔ تو ان دونوں واقعات میں دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو جو عزتیں مل رہی ہیں وہ خدمت خلق کی وجہ سے مل رہی ہیں۔ تو ہم بھی اگر لوگوں کا خیال کریں، خدمت کریں، حاجت مند کی مدد کریں، اللہ ہماری مدد کریں گے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو بندہ کسی مسلمان سے دنیا کی مصیبت کو ہٹائے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے بدلے میں اس کی قیامت کی پریشانیوں کو، مصیبتوں کو ہٹا دیں گے۔ دیکھیں، ہم کسی کی اگر مدد کریں بھی صحیح تو دنیا ہی کی مدد کر سکتے ہیں، قیامت کے دن کی گارنٹی کو دے سکتا ہے؟ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم فقط اتنا اختیار رکھتے ہیں کہ دنیا میں کسی کی مدد کر دیں، لیکن اللہ رب العزت تو دنیا اور آخرت دونوں کے مالک ہیں۔ آج ہم دنیا میں کسی کی مدد کریں گے، کل ہماری پریشانی کے وقت اللہ رب العزت ہماری مدد فرمائیں گے۔ تو اس حدیث میں 4 باتیں ہیں۔ پہلی بات کیا بتائی گئی؟ جو بندہ کسی مسلمان کی دنیا کی مصیبت کو دور کرے گا، اللہ قیامت کی کوئی پریشانی اس سے دور کرے گے۔ دوسری بات فرمایا اگر کوئی دنیا کی کسی مشکل میں کسی کی مدد کرے گا، کوئی مشکل میں گرفتار ہو، تنگی کے حالات میں ہو،
اس کے لیے جس نے تنگی سے آسانی پیدا کر دی، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی آسانیاں اسے دے گا۔ اس پہلے میں صرف آخرت کی بات تھی، اب دونوں باتیں آ گئیں۔ دیکھیں کبھی کوئی بندہ کسی پریشانی میں پھنس جاتا ہے، اس کو مورل سپورٹ کر دینا، فائنینشیل سپورٹ کر دینا، اس کا تھوڑا خیال کر لینا، وہ پریشانی سے نکل جاتا ہے، تسلی مل جاتی ہے۔ اللہ دنیا اور آخرت میں اس بندے کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ اور تیسری بات ارشاد فرمائی، جو شخص کسی مسلمان کی دنیا میں ستر پوشی کرے گا، عیبوں کو چھپائے گا، اللہ رب العزت آخرت میں اس کے عیبوں کو چھپائیں گے۔ یہ ڈیل ہے، 1 to 1 ڈیل ہو رہی ہے، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ ہم دنیا میں لوگوں کے عیبوں کو چھپائیں، اللہ قیامت کے دن ہمارے عیبوں کو چھپائیں گے۔ اور چوتھی بات تو بڑی عجیب فرمایا، اللہ تعالیٰ بندے کی مدد میں اس وقت تک لگا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے۔ ہم سب چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے، چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے ہیں؟ ہم یہ چاہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کریں، ہم اپنے بھائی کی مدد کریں، اللہ ہماری مدد کرے۔ بلکہ کاروباری لوگوں کو تو، دکانداروں کو مزید نصیحتیں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمائی۔ ابو داؤد کی روایت ہے، باب الاقالہ، فرمایا کہ جس شخص نے کسی مسلمان سے اقالہ کر لیا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی لغزشوں کو واپس لے لیں گے۔ اقالہ کرنا کیا ہوتا ہے؟ دکاندار نے چیز سیل کی، کسٹمر گھر لے کے چلا گیا، پھر اس کے دل میں آیا کہ مجھے واپس کرنی چاہیے، وجہ کوئی بھی ہو، وہ واپس آتا ہے، جناب یہ واپس لے لیجئے، اور آپ نے اس کو پیسے دے دیے، دکاندار نے اس کو پیسے دے دیے، اس نے چیز واپس کی، اللہ گناہ واپس لے لیتے ہیں، گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اب کتنے دکاندار ہیں لکھ کے لگا ہوتا ہے جی ہرگز واپس نہیں لیں گے، بیچا ہوا واپس نہیں ہوگا، یا کچھ کہتے ہیں جی 3 دن کے اندر ہو جائے گا، کچھ کہتے ہیں 7 دن کے اندر ہو جائے گا۔ سب نے اپنے اپنے اصول بنائے ہوئے، لیکن شریعت کتنی خوبصورت ہے کہ شریعت نے دکانداروں کے لیے گناہوں کی معافی کا آسان راستہ کھول دیا کہ تم بیچی ہوئی چیز واپس لے لو، اللہ تمہارے گناہ واپس لے لے۔ کتنی بڑی سعادت ہے اگر کوئی ایسا کر لے کہ قیامت کے دن ہمارے گناہ مٹ جائیں۔ تو دکانداروں کو اپنے گناہوں کی فکر کرنی چاہیے اور اس عادت کو اپنانا چاہیے، یہ خیر خواہی کا دین ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، وہ اس پر ظلم نہیں کرتا، نہ اس کو کسی کے حوالے کرتا ہے کہ کوئی اس کے ساتھ برا کرے۔ اور حدیث میں آتا ہے، فرمایا جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی حاجت پوری کرنے میں لگا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حاجت پوری کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ آپ لوگوں کے کام آئیں، لوگوں کی مدد کریں اور لگے رہیں، اللہ ہماری مدد کرتے رہیں گے۔ ہم لوگوں کی مدد کریں، اللہ ہماری مدد کریں گے، یہ پکی بات ہے۔ یاد رکھیے یہ اس زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں جن کو کافروں نے بھی صادق الامین کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے نکلا ہوا ہر حرف اللہ کے یہاں قبول ہے۔ اور غور کیجئے گا، ہماری آنکھ کا دیکھا غلط ہو سکتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے نکلا ہوا حرف غلط نہیں ہو سکتا۔ سنیے، دل کے کانوں سے سنیے، فرمایا جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی حاجت پوری کرنے میں لگا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی پریشانیاں دور کرنے میں لگے رہتے ہیں، اس کی حاجت پوری کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ تو ہم اپنی پریشانیوں کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنے بھائیوں کی پریشانیوں کو دور کریں، پھر دیکھیں اللہ کیسی مدد فرماتے ہیں۔ اور سنیے، بخاری شریف میں فرمایا جو کسی مسلمان کی تنگی کو آسان کر دیتا ہے، اللہ رب العزت قیامت کے دن اس کی تنگیوں کو آسان کر دیتے ہیں۔ قیامت کی تنگیاں تھوڑی نہیں ہیں، بہت زیادہ۔ شریعت کا ایک اصول ہے، جزا من جنس العمل، عدلے کا بدلہ، ٹیٹ فار ٹیٹ، جیسی کرنی ویسی بھرنی، یہ شریعت کا بہت خوبصورت اصول ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، فرمایا جو رحم کرنے والے بندے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے ان پر رحم کرتا ہے۔ یعنی جو بندوں پر رحم کرتے ہیں بندے، اللہ ان بندوں پہ بہت رحمت کا معاملہ فرماتے ہیں۔ اب اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم پر رحم کرے تو ہم لوگوں پر رحم کریں، اپنے بیوی بچوں پر، گھر والوں پر، ملنے والوں پر رحم کریں، لیکن ہم تو وبال جان بنے ہوتے ہیں۔ ہم رحم کا معاملہ کریں، اللہ رحمت کا معاملہ فرمائیں گے۔ اور ایک بات سنیے، حدیث کے اندر آتا ہے، ابو داؤد کی روایت ہے، فرمایا
جو لوگ دنیا میں دوسروں کو عذاب دیں گے، تکلیف میں ڈالیں گے، پریشان کریں گے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو تکلیفوں میں ڈالیں گے۔ اب کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنے بھائیوں کو، پڑوسیوں کو، یا کتنے خاوند ہیں جو بیویوں کو ٹف ٹائم دیے رکھتے ہیں، تو پھر یہ قیامت کی پریشانیاں مول لے رہے ہوتے ہیں۔ کتنی بے وقوفی کا سودا ہے۔ تو معلوم ہوا قیامت کے دن کے لیے تیاری ہمیں آج کرنی ہے۔ یہ ایک ڈیل ہے، ایک تجارت ہے جو آج ہمیں کرنی ہے۔ یاد رکھیے ایک وقت آئے گا نہ ہمارے پاس نوکری ہوگی، نہ فیکٹری ہوگی، نہ کارخانہ کسی کے پاس ہوگا، نہ کوئی دکان ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوگا، نہ وزارت ہوگی، نہ کوئی اقتدار ہوگا۔ اس دن ہم فقط ایک محتاج ہوں گے، اس دن ہم ایک ضرورت مند ہوں گے۔ اس وقت ہم چاہیں گے کاش کوئی آج ہماری مدد کرے، کاش کوئی ہماری آج مدد کرتا۔ تو اس دن جب ہماری حاجت بہت زیادہ ہوگی، ضرورت بہت زیادہ ہوگی، تو اس دن کی مدد اور حاجت پوری کرنے کے لیے آج ہمیں کسی کی ضرورت کو پورا کرنا ہوگا، کسی کی حاجت کو پورا کرنا ہوگا۔ اس دن ان کی مدد ہوگی جنہوں نے دنیا میں کسی کی مدد کی ہوگی۔ اس دن ان کی تنگیوں کو آسانی میں تبدیل کیا جائے گا جس نے دنیا میں کسی کی تنگی کو آسانی میں تبدیل کیا ہوگا۔ اس دن ان کے گناہوں کو چھپایا جائے گا جنہوں نے دنیا میں لوگوں کے گناہوں کو چھپایا ہوگا۔ اس دن اگر ہم نے کسی کی دنیا کے اندر ہم نے کسی کا بدن ڈھانپا ہوگا، اس دن ہمارا بدن ڈھانپا جائے گا۔ یہ سیدھا سیدھا معاملہ ہے، ڈائریکٹ معاملہ، سیدھا 1 to 1۔ سنیے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو بندہ کسی مومن کو بھوک کی حالت میں کھانا کھلاتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے جنت کے پھل کھلائیں گے۔ کسی بھوکے کو کھانا یہاں کھلائیے اور جنت کے پھل کھائیے۔ جنت کے پھل بہت قیمتی ہیں، لیکن یہاں کسی کو پیٹ بھر کے کھانا کھلا دیں، اللہ عطا فرما دے۔ فرمایا جو بندہ کسی پیاسے کو دنیا میں پانی پلاتا ہے، اللہ تعالیٰ رحیق المختوم میں سے اس کو پانی پلائیں گے۔ فرمایا جو کسی ننگے جسم والے کو کپڑے پہناتا ہے، قیامت کے دن اللہ اسے جنت کے کپڑے عطا فرمائیں گے۔ سبحان اللہ، کتنا خوبصورت کانسیپٹ دیا ہے۔ ان باتوں کو سن کر کوئی بے حس نہیں رہ سکتا، دل میں آتا ہے کہ مجھے کسی کا خیال کرنا چاہیے۔ ہاں، اگر کوئی دنیا میں بے حس رہا، پھر قیامت کے دن اس کے ساتھ ایسے ہی ہوگا جیسا اس نے دوسروں کے ساتھ کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو بھئی ضرورت کے وقت کے لیے تیاری کیجئے۔ ہماری ضرورت کا وقت کون سا ہوگا؟ قیامت کا دن ہوگا۔ سنیے اس حدیث کو اور دل کے کانوں سے سنیے کہ ہماری ضرورت کا وقت کب ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، یحشر الناس یوم القیامہ اعریٰ ما کانوا قط۔ قیامت کے دن تمام انسان ننگے کھڑے کیے جائیں گے، کوئی انارو نہیں، سارے ننگے ہوں گے۔ واجوع ما کانوا قط، سارے کے سارے بھوکے کھڑے کیے جائیں گے۔ وازما ما کانوا قط، سارے کے سارے پیاسے کھڑے کیے جائیں گے۔ وانصب ما کانوا قط، سارے کے سارے دھوپ میں کھڑے کیے جائیں گے۔ وہ کیسا دن ہوگا؟ جسم پہ کوئی لباس نہیں ہوگا، انسان بے لباس ہوگا، پیاسا بھی ہوگا، بھوکا بھی ہوگا، دھوپ میں بھی کھڑا ہوگا۔ کیا یہ ضرورت کا دن نہیں ہے کہ انسان بھوکا بھی ہو، پیاسا بھی ہو، ننگا بھی ہو اور دھوپ میں بھی کھڑا ہو؟ کتنی ضرورت کا دن ہے، کتنی حاجت کا ہمارا دن ہے۔ ہماری کوئی چیز ہمارے پاس نہیں ہوگی۔ یہ میرے اور آپ کے محبوب اور محسن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا، یہ ہماری ضرورت کا دن ہوگا۔ اور آگے نبی علیہ السلام نے فرمایا، سنیے اور یہ بھی دل کے کانوں سے سنیے، فرمایا فمن کسا للہ کساہ اللہ، جس نے دنیا میں کسی کو اللہ کے لیے کپڑے پہنائے ہوں گے، جس نے دنیا میں کسی کو اللہ کے لیے کپڑے پہنائے ہوں گے، کل قیامت کے دن اللہ اسے کپڑے پہنائے گا۔ کہاں ہیں ہمارے وہ لوگ جو آج موبائل انٹرنیٹ کی دوستیوں کے بعد دوسروں کے کپڑے اترواتے ہیں، تنہائیوں کی حرام ملاقاتیں کرتے ہیں؟ کیا سمجھتے ہیں کہ ضرورت کے اس دن یہ زنا کرنا، یہ تنہائیوں کی خرابیاں
اور یہ موبائل اور انٹرنیٹ کا غلط استعمال یہ قیامت کے دن ہمیں کوئی عزتیں دے گا، یہ ذلیل و رسوا کر کے رکھ دے گا۔ وہ حدیث میں تو یہ کہ تم اس کو کپڑے پہناؤ، اللہ تمہیں کپڑے پہنائے گا۔ کپڑے اتروانے والے کے لیے تو وہ ذلتیں ہیں قیامت کے دن کہ آج اگر ان کو یقین آ جائے تو توبہ کر لیں۔ آج بہت آسان ہے کسی کو پٹا کے کسی بھی طریقے سے یا کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کے اس کو بے لباس کر دیا جائے، لیکن قیامت کے دن کی ذلتیں اٹھانی پڑیں گی۔ سنیے، فرمایا فمن کسا للہ کساہ اللہ، جس نے دنیا میں کسی کو اللہ تعالیٰ کے لیے کپڑے پہنائے ہوں گے، اللہ کے لیے پہنائے ہوں گے، دکھاوا ریاکاری نہیں، اللہ اسے اس دن کپڑے پہنائے گا جب سب ننگے ہوں گے۔ ومن اطعم للہ اطعمہ اللہ، جو دنیا میں کسی کو اللہ کے لیے کھلائے گا اللہ قیامت کے دن اسے کھلائیں گے۔ ومن سقا للہ سقاہ اللہ، جو دنیا میں کسی کو پلائے گا اللہ کے لیے اللہ اس پیاس کے عالم میں اسے پلائیں گے۔ اور فرمایا اور جس نے دنیا میں اللہ کے لیے عمل کیا ہوگا اللہ قیامت کے دن اس کو غنی فرما دیں گے۔ اور فرمایا، غور سے سنیے، فرمایا ومن عفا للہ اعفاہ اللہ، جس نے دنیا میں کسی کو اللہ کے لیے معاف کیا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن معاف کرے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ ہمیں معاف کرے تو ہم لوگوں کی غلطیوں کو جلدی معاف کر دیا کریں۔ تو یہ آخرت کی تیاری ہے، وہ ہماری ضرورت کا دن ہے، اس کی تیاری آج ہمیں کرنی ہے۔ یاد رکھیے، اگر آج ہم کسی کو کپڑا پہنا رہے ہیں یا کسی کو کچھ کھلا رہے ہیں یا کسی کو کچھ پلا رہے ہیں یا کسی کی کوئی مالی مدد کر رہے ہیں، کوئی مدد کر رہے ہیں، اصل کے اندر سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم اس کی مدد نہیں کر رہے، ہم اپنی مدد کے وقت ضرورت کا سامان مہیا کر رہے ہیں، ہم اس کو آگے بھیج رہے ہیں کہ اس وقت ہمیں ملے، ہم اس کو اس دنیا سے اس دنیا میں ٹرانسفر کر رہے ہیں اس طریقے سے۔ تو ہم کسی پہ احسان کوئی نہیں کر رہے۔ اس دن جب سب بھوکے ہوں گے، ننگے ہوں گے، پیاسے ہوں گے، دھوپ میں کھڑے ہوں گے، ہم اس دن کے لیے اپنی تیاری کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اس دن کا معاملہ کیسا ہوگا؟ ایک شخص جہنم کی طرف ہوگا، بڑا پریشان ہوگا کیا بنے۔ اس کو ایک آدمی نظر آ جائے گا، کہ پہچانا مجھے؟ کہتے کون ہے بھئی آپ؟ میں نے نہیں پہچانا۔ کون ہے آپ؟ ہو آر یو؟ کہا بھئی میں نے تمہیں دنیا میں ایک گلاس پانی پلایا تھا۔ ہاں ہاں یاد آ گیا، تم نے مجھے ایک گلاس پانی پلایا تھا۔ کہے گا بھائی تم جنت میں جا رہے ہو اور میں جہنم میں، میرا حال بڑا خراب ہے، تم ایسا کرو اللہ تعالیٰ سے میرے لیے درخواست کر دو، شفاعت کر دو، میری بات اللہ سے کر دو۔ یہ بندہ کہے گا اچھا ہاں میں کرتا ہوں۔ پھر یہ اللہ تعالیٰ سے عرض کرے گا یا اللہ اس بندے کا ایک احسان ہے میرے اوپر، اس نے ایک پیالہ پانی، ایک گلاس پانی مجھے پلایا تھا۔ اللہ فرمائیں گا اچھا بھائی چلو اس کو بھی ساتھ ہی لے جاؤ۔ تو ایک پیالہ پانی پلانے کے اوپر بھی جنت مل جاتی ہے۔ تو جو دن بھر لوگوں کی خدمت کرے، خیال کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کتنا معاملہ فرمائیں۔ تو یہ ہمارے لیے ایک آئی اوپنر ہے، یہ ہمارے لیے ایک آئی اوپنر ہے۔ صرف نماز، حج، زکوٰۃ پہ نہیں رہنا، آگے بڑھنا ہے اور لوگوں کی خدمت کرنی ہے۔ بلکہ اگر کوئی کسی کی مدد کے لیے نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ 10 سال کے نفلی اعتکاف سے زیادہ ثواب اس بندے کو عطا فرماتے ہیں جو کسی کی مدد کے لیے نکلتا ہے۔ اور قیامت کا دن کتنا سخت ہوگا، کتنی وحشت ہوگی، کتنا خوف ہوگا، اس سوال و جواب سے اندازہ کیجیے گا۔ امی عائشہ نے نبی علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ، آپ بتا رہے ہیں کہ سارے ننگے ہوں گے، تو کیا ایک دوسرے کو دیکھیں گے نہیں؟ مرد عورت یہ سب کیسے ہوگا؟ حیرانگی کی بات ہے نا، سارے ننگے ایک میدان میں ہوں تو یہ کیسا معاملہ ہوگا؟ جب امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوال پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ اتنی وحشت ہوگی، اتنی دہشت ہوگی، اتنا خوف ہوگا، کسی کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی، کسی کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ باوجود یہ کہ سارے ننگے ہوں گے لیکن فرصت ہی نہیں ہوگی ادھر ادھر دیکھنے کی، پرواہ کسی کی نہیں ہوگی۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس وقت جہنم کو پیش کیا جائے گا میدان محشر میں،
وہ چنگھاڑے گی، فرشتوں نے اسے پکڑا ہوگا، اس کی باگیں روک رہے ہوں گے، وہ اللہ سے کہے گی یا اللہ مجھے آزاد کر دیجئے ان لوگوں کے اوپر جو تیرے نافرمان ہیں، اور اپنا غصہ دکھائے گی، اس کے آگ کا ابال اٹھ رہا ہوگا اور انگارے اٹھیں گے، جب انگارے اٹھ کے اوپر جا کے نیچے آ رہے ہوں گے، فرماتے ہیں وہ ایسا وقت ہوگا کہ نبی اور صدیق بھی خوف کر رہے ہوں گے کہیں یہ میرے اوپر ہی نہ آ جائے۔ تو اگر نبی اور صدیق کا کسی موقع پہ قیامت کے دن اتنی بات ہو تو میں اور آپ کس کھیت کی گاجر مولی ہیں؟ تو ہم اس دن حاجت مند ہوں گے، ضرورت مند ہوں گے۔ جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہمارے پاس ہیں ان کو ہم اچھے طریقے سے استعمال کریں اور لوگوں کی مدد کریں تاکہ قیامت کے دن ہماری مدد کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنا اچھا دماغ دیا، ہم بزنس چلاتے ہیں، فیکٹریاں چلاتے ہیں، مدرسے چلاتے ہیں، کاروبار جو ہیں وہ چلاتے ہیں، مینیجر بن کے کاموں کو سمیٹتے ہیں، اور اپنے دماغ کے اچھے استعمال سے ہم کتنے دنیا کے بڑے بڑے کام اچھے انداز سے کر لیتے ہیں۔ تو کاش ہم اس دماغ کو دین کے لیے بھی استعمال کریں، اپنی سوچ اور فکر اللہ کے لیے بھی استعمال کریں، اس دن ہمیں ضرورت ہوگی۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس نے کسی بندے کے اوپر سے مشکل ہٹا دی تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس بندے کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ قیامت کے دن عرش کا سایہ مل جائے بہت بڑی بات ہے۔ زمین تپ رہی ہوگی، سورج قریب ہوگا اور اللہ کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ ہم سے تو سورج کی دھوپ برداشت نہیں ہوتی، دوپہر کی گرمی برداشت نہیں ہوتی، قیامت کے دن کی دھوپ کو کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ تو 7 بندے ایسے ہیں کہ جن کو قیامت کے دن اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ ان میں سب سے پہلے تو امام عادل، نیک بادشاہ، اللہ تعالیٰ ان کو قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ دوسرا وشاب نشأ فی عبادتہ فی عبادت ربہ، وشاب نشأ فی عبادت ربہ، وہ نوجوان جو اللہ رب العزت کی عبادت میں سرشار ہو، نوجوانی کے عالم میں دین کی محنت کرتا ہو، کبھی چلے پہ چلا گیا، کبھی 4 مہینے چلا گیا، کبھی ذکر مراقبے پہ لگ گیا، دین کی تڑپ اور لگن اس کے اندر ہے نوجوان، جوانی کے عالم میں عبادت کرنے والا، دین کی فکر کرنے والا قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوگا۔ تیسرا وہ بندہ جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہو، نماز پڑھ کر آیا، پھر اگلی نماز کے لیے جانا ہے، پھر اگلی نماز کے لیے جانا ہے، دل مسجد میں اٹکا ہوا ہے، یہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ اور چوتھی چیز یہ بڑی محبت والی، بڑی پیاری ہے، فرمایا وہ 2 بندے جن کے لیے آپس میں محبت اللہ کی ہوگی۔ چوتھی چیز کیا ہے؟ وہ 2 بندے جن کی آپس کی محبت اللہ کی رضا کے لیے ہوگی، وہ اسی محبت میں ملتے ہوں اور اسی محبت میں جدا ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں جو دین کی خاطر لوگ جمع ہوتے ہیں نا، اجتماعات میں، بیانات میں، مدرسوں میں یا شیخ کے پاس، یہ کیوں جمع ہوتے ہیں؟ اللہ ہی کی محبت میں، کوئی پیسے تھوڑی بٹ رہے ہوتے ہیں، کوئی مال تھوڑی ملتا ہے، کوئی چیزیں تھوڑی مل رہی ہوتی ہیں، یہ ایک اللہ کی محبت کا سلسلہ ہوتا ہے۔ تو یہ محبت میں آنے والے، بیٹھنے والے، یہ قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوں گے۔ 5ویں چیز یہ توجہ سے سننے والی ہے، فرمایا وہ نوجوان جس کو کسی خوبصورت حسب نسب والی عورت نے گناہ کی دعوت دی، اپنی طرف بلایا، اور وہ کہتے ہیں میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں۔ یعنی کسی نوجوان مرد کو کوئی نوجوان عورت گناہ کی دعوت دے، یا کسی نوجوان عورت کو کوئی مرد گناہ کی دعوت دے، اور دوسرا بچے کہ نہیں مجھے تو بچنا ہے، اللہ سے مجھے خوف ہے، میں نے اس گناہ کو نہیں کرنا، تو اس گناہ سے انکار کرنے پر بھی قیامت کے دن اللہ عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ اور آج کل تو بہت آسان ہے، ہر طرف سے گناہوں کی دعوتیں نوجوانوں کو ملتی ہیں، بس یہ ہمت کر لیں اور ان دعوتوں کو منع کر دیں تو جنت کو انشاءاللہ عرش کا سایہ مل جائے گا۔ اور چھٹا بتایا وہ بندہ جو دائیں ہاتھ سے اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ ایسے دے کہ بائیں کو پتہ نہ چلے، اتنا خاموشی سے صدقہ دے، اس کو عرش کا سایہ ملے گا۔ لیکن آج کل ہمارے معاشرے میں بہت سارے نوجوان ایسے ہیں کہ وہ دائیں ہاتھ سے ایسے گناہ کرتے ہیں کہ بائیں کو پتہ نہیں چلنے دیتے، ماں باپ کی ناک کے نیچے گناہ کرتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلنے دیتے،
اور ماں باپ تو بیچارے آج کل کے بالکل بہرے اندھے گونگے ہوئے ہوئے، انہیں پتہ ہی نہیں ان کی اولاد کیا کر رہی ہے۔ ان کے موبائل کی ہسٹری، انٹرنیٹ کی ہسٹری چیک کرنے کا وقت ہی نہیں، فکر بھی نہیں، خیال بھی نہیں، پرواہ بھی نہیں کہ میری مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا بنے گا، کہ اولادیں بے حیائی میں کتنا آگے چلی گئیں۔ آج کل کے ماں باپ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں، الا ماشاء اللہ۔ آج کل کے بعض نوجوان ایسے گناہ کرتے ہیں کہ سیدھے ہاتھ سے کرے تو الٹے ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا، حالانکہ چاہیے تو یہ کہ نیکی ایسے کرے۔ اور ساتواں بندہ، اللہ اکبر کبیرہ، ساتواں وہ بندہ جو تنہائی میں بیٹھا ہو اور اللہ کی یاد میں اس کی آنکھوں سے آنسو نکل جائے۔ ساتواں وہ بندہ جو تنہائی میں بیٹھا ہو، اللہ کی محبت سے یا اللہ کے خوف سے یا اللہ کی عظمت سے، بس اللہ کے خیال سے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل جائے۔ اللہ کی محبت میں رونے والا، اس کو قیامت کے دن عرش کا سایہ ملے گا۔ آج کاروبار نہ ہو تو رونے والے ہیں، قرضے کی وجہ سے رونے والے، درد اور بیماری اور دکھوں کی وجہ سے رونے والے تو بہت ہیں، اللہ کے لیے رونے والے کہاں ہیں؟ جو رات کو اللہ کے لیے یا اللہ کی یاد میں روتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو دوسروں کی خدمت کرنا، چوتھا خلق کون سا ہے جی؟ خدمت خلق، دوسروں کی خدمت کرنا، یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ ایک حدیث سنیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک سفر میں تھے، صحابہ ساتھ تھے، تو کچھ صحابہ کرام، اچھا گرمی کا وقت تھا، آپ سفر میں ہیں، صحابہ کی جماعت ساتھ ہے، کچھ صحابہ کرام نے گرمی کی وجہ سے روزہ نہیں رکھا، کہ گرمی ہے، سفر ہے، اور نفلی روزہ تھا، انہوں نے نہیں رکھا، لیکن کچھ نے رکھ لیا، تو چلو کوئی بات نہیں، گرمی ہی ہے، ہم جہاں پہنچیں گے پھر آرام کر لیں گے، اور انہوں نے سفر کے اندر نفلی روزہ رکھ لیا۔ تو صحابہ ساتھ ہیں، نبی علیہ السلام ساتھ ہیں، کچھ کا روزہ ہے اور کچھ کا نہیں۔ خیر یہ منزل پر پہنچے، جب منزل پہنچے تو جو روزے دار تھے نا، وہ تو بڑا کمزور اور نڈھال، وہ تو فوراً جا کے بیٹھ گئے، لیٹ گئے، ان کے اندر ہمت ہی نہیں تھی کہ مزید کاموں کو کرتے۔ اور جنہوں نے روزہ نہیں رکھا تھا نا، انہوں نے کیا کیا، خیمے لگائے، جانوروں کو باندھا، سارے کام کیے، ان لوگوں کو بھی کہا کہ بھئی آپ اپنی جگہ پر آؤ، اور ساری چیزوں کو سیٹ کر دیا۔ جب یہ سب کچھ ہو گیا، ساری خدمتیں ان لوگوں نے کر لیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج کے دن روزہ نہ رکھنے والے روزہ رکھنے والوں سے زیادہ آگے چلیں گے ثواب میں۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ تو ساتھیوں کی خدمت کرنا یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام غسل کے لیے کہیں تشریف لے گئے کنویں پہ، تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں ایک چادر کے ساتھ، کپڑے کے ساتھ پردہ کیا، اور نبی علیہ السلام نے غسل فرما لیا۔ تو صحابی نے خدمت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پردہ ہو گیا اور آپ نے کنویں میں غسل فرما لیا۔ غسل کرنے کے بعد نبی علیہ السلام نے حضرت حذیفہ سے فرمایا، حذیفہ اب تم غسل کرو۔ اب غسل کرو کا مطلب یہ ہے کہ اب چادر کون پکڑے، یعنی سیدھی بات ہے نبی علیہ السلام پکڑیں گے، اور تو ادھر قریب کوئی ہے نہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، حذیفہ کہ اب تم غسل کرو۔ کہ یا رسول اللہ چادر آپ پکڑیں گے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں چادر میں پکڑوں گا، اور فرمایا کہ اگر تم نے میرے ساتھ یہ خدمت کا معاملہ کیا تو میں بھی تمہارے ساتھ اس طرح کا معاملہ کروں گا۔ تو اس کے بعد نبی علیہ السلام نے، اچھا وہ ہیزیٹیٹ کر رہے تھے، نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں کرو غسل۔ پھر نبی علیہ السلام نے ان کو تاکیداً غسل کروایا کہ ٹھیک ہے تم کرو غسل، کپڑا میں پکڑ کے کھڑا ہوں گا۔ تو یہ نبی علیہ السلام کے اخلاق تھے۔ پھر حضرت محمد مصطفیٰ اللہ کے محبوب نے چادر کو پردے کی طرح کر لیا، آپ کھڑے رہے اور انہوں نے غسل کر لیا۔ یہ ہوتے ہیں اخلاق۔ ایک دفعہ نبی علیہ السلام سفر میں ہی تھے کہیں، تو راستے میں آپ نے نا 2 مسواکیں بنوائیں، ایک بالکل سیدھی تھی، ایک تھوڑی سی کوئی ٹیڑھی تھی، ایک ساتھی بھی تھے۔ تو نبی علیہ السلام نے جو سیدھی والی تھی نا وہ ساتھی کو ہدیہ کر دی۔ جو صحابی تھے کہ یا رسول اللہ میرا دل کرتا ہے یہ سیدھی والی آپ لے لو، ٹیڑھی والی مجھے دے دیں، سیدھی والی آپ کے استعمال میں ہو، یہ میرا دل کرتا ہے کہ سیدھی والی آپ کے استعمال میں ہو۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا، میرا بھی یہی دل کرتا ہے کہ سیدھی والی آپ کے استعمال میں ہو۔ ایک دوسرے کو ترجیح دینا، خیال کرنا۔
تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکلی بتا دیا کہ مومن کیسا ہوتا ہے، مومن خیر خواہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ واقعات سن لیجئے۔ پانی دے دیجئے نا، شرما کیا رہے، جب اشارہ کیا ہے تو پانی کا اشارہ کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے دو واقعات سن لیجئے خیر خواہی کے۔ مسلمان جب مدینہ طیبہ میں آئے نا تو یہودیوں کا پورا ہول تھا یا خاصا ہول تھا، تو پانی کم تھا مدینہ میں۔ اس زمانے میں پانی کی پوزیشن، کسی کو کنواں مل جاتا، میٹھا پانی کا کنواں مل جاتا تو ایسی تھی کہ کسی کو نرینہ اولاد ملے یا اس کی زمین سے میٹھا پانی نکل آئے، دونوں ایک بڑی بڑی نعمت ہوا کرتی تھی۔ تو پانی بہت کمیاب تھا، تو وہاں ایک کنواں تھا جو ایک یہودی کی ملکیت میں تھا، اور وہ پانی سیل کیا کرتا تھا، فری نہیں دیتا تھا۔ اب جو امیر لوگ ہوتے ان کو تو مل جاتا، غریبوں کے لیے پریشانی ہوتی اور عوام کے لیے بھی پریشانی ہوتی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کو محسوس کیا اور فرمایا کہ بھئی جو بھی اس کو خرید کے دے گا تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں نعمت عطا فرمائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے خود بھی فیل کیا کہ بھئی یہ ضروری چیز ہے مسلمانوں کے لیے خدمت خلق میں، تو آپ اس کنویں کے مالک کے پاس گئے جو یہودی تھا۔ اس نے کہا بھئی کنواں بیچو۔ اس نے کہا میں تو نہیں بیچتا، میری تو جناب دیہڑی لگی ہوئی ہے، میں کیوں سیل کروں، میں نہیں دیتا۔ بھئی قیمت مانگ لو، کتنی چاہیے، زیادہ لے لو، منہ مانگی لے لو، میں نے دینا ہی نہیں۔ اب آگے سے یہ بھی تو بزنس مین تھے، پھر اللہ نے فراست بھی تو دی ہوتی ہے۔ فرمایا کہ اچھا ایسا کرو، قیمت پوری لے لو، حقوق آدھے دے دو۔ کیا مطلب؟ کہ بھئی پوری پیمنٹ لے لو اس کی، لیکن حقوق آدھے، ایک دن تم نکالو ایک دن میں نکالوں۔ میں نے کہا ہاں یہ ٹھیک ہے۔ تو آپ نے بہت بڑی اماؤنٹ اس کو دے کے وہ کنویں کے آدھے حقوق لے لیے، اماؤنٹ اصل سے بھی زیادہ دی اور حقوق آدھے لے لیے۔ اب جیسے ہی آپ کو حقوق ملے ایک دن کے، طے یہ ہو گیا ایک دن یہودی پانی نکالے، ایک دن عثمان غنی رضی اللہ عنہ پانی نکالے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے تو اوپن اعلان کر دیا، اناؤنسمنٹ کر دی کہ میرا دن فری ہے، جو میرے دن میں نکالنا چاہے وہ جتنا مرضی نکالے، کوئی پیسے نہیں۔ یہودی نے کہا ٹھیک ہے۔ اب چند دن گزرے، جب لوگوں کو پتہ لگا کہ ایک دن فری ملتا ہے، دوسرے دن پیمنٹ کرنی پڑتی ہے، تو انہوں نے کہا بھی ایک ہی دن نکال کے دوسرے دن صبر کر لو، پھر ایک دن بعد نکال لو، اس دن تھوڑا سا زیادہ چاہے نکال لو، تو دوسرے دن ضرورت کیا ہے نکالنے کی۔ اب چند ہفتے جب گزرے نا، اس یہودی کو خیال آیا کہ بھئی میرے ساتھ تو یہ کام ہو گیا، میرا تو کاروبار گیا۔ اب دوبارہ آیا حضرت عثمان کے پاس کہ جی باقی آدھا بھی لینا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں لینا ہے۔ تو پھر آپ نے پیمنٹ کر کے بقیہ آدھا اس کو اور پیمنٹ کی، پھر اس نے بقیہ آدھا کے حقوق بھی حضرت عثمان کو دیا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ پورے کا پورا کنواں نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا، مسلمانوں کو وقف کر دیا اور جنت میں نعمتیں لے لیں، گھر لے لیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا ایک اور واقعہ ہے۔ یہ تاجر تھے، بہت بڑے بڑے تجارتی قافلے ان کے چلتے تھے۔ تو ایک مرتبہ ان کا قافلہ قریب تھا آنے والا، اور ادھر مدینہ میں ہو گئی شارٹیج، غلے اناج وغیرہ کی چیزوں کی شارٹیج ہو گئی، ریٹ بہت بڑھ گئے۔ اس شارٹیج کے وقت میں عین جو ہے نا مال ان کا بڑی تعداد میں سینکڑوں اونٹ سے مال آ گیا، غلے کا بھرپور۔ تو جو ہول سیلر تھے نا وہ ان کے پاس آ گئے کہ جی آپ کا مال آنے والا ہے، کنسائنمنٹ آ رہی ہے، اتنے کنٹینر آ رہے، تو یہ آپ ہم سے پیمنٹ لے لیں، ابھی طے کرنے سیدھا ہمارے گوداموں میں مال اتاریں، اور آپ کو چاہیے کیا 100 کے 200 لے لیں۔ تو آپ یہ ہم سے لے کے آپ تو سائٹ پہ ہو جائیں، باقی ہم جانیں، پھر ہمارا کام جانیں، پھر ہم اس کو ریٹیلرز کو بھی دیں گے، اور پھر آگے ہم اس کو ڈائریکٹ سیل بھی کریں گے، کنزیومر کو بھی دیں گے، وہ ہمارا معاملہ، آپ ہمارے ساتھ ایک پوری ڈیل کر لیں۔ تو انہوں نے کیا دام دو گے؟ کبھی 100 کا 200 لے لیں، کہ نہیں مجھے تو زیادہ ملتا۔ پھر انہوں نے سوچ کے مشورہ کر کے اچھا بھئی آپ ایسا کریں 300 لے لیں۔
انہوں نے کہا مجھے تو اور زیادہ ملتا ہے. اچھا بھائی 400 لے لیں. بھائی اور زیادہ ملتا ہے, بھائی 500 لے لیں. تو غالباً 10 تک وہ گئے کہ 100 روپے کی جگہ 1000 دے دیں. اتنی شارٹیج تھی, اتنی ڈیمانڈ تھی. انہوں نے کہا نہیں مجھے تو اس سے بھی زیادہ ملتا ہے. یا وہ 5 تک گئے, 100 کی جگہ 5 بھی تھوڑی بات نہیں ہوتی. ہم کاروبار کرنے والے آدمی ہیں, لوگ ہیں, تو 5-7% نفع بھی آج کل ہول سیل میں مل جائے تو بڑا ہوتا ہے. تو یہ تو 5 گنا. اب وہ تنگ آ گئے کہ بھئی کون اس سے زیادہ دینے والا ہے. ان کا فرمایا اللہ رب العزت کی ذات ہے, وہ 10 گنا بھی دیتی ہے, 70 گنا بھی دیتی ہے, 700 گنا بھی عطا فرمانے والی ہے. تو ان سارے تاجروں کو جو تجوریاں اور بوریاں بھر کے دینے کے لیے تیار تھے کہ اتنا دے دیں گے اتنا دے دیں گے, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے وہ سارے کا سارا قافلے کا مال سارے کا سارا لوگوں میں تقسیم کر دیا فی سبیل اللہ. تو اللہ نے عزتیں عطا فرمائی. اور تو حضرت عثمان نے کس سے ڈیل کی؟ کس سے؟ اللہ رب العزت سے. دیکھیں میں اور آپ بھی ڈیلیں کرتے ہیں, لیکن کس سے کرتے ہیں؟ لوگوں سے کرتے ہیں. کبھی اللہ سے ڈیل کی ہم نے؟ کبھی کوئی اللہ تعالیٰ سے ہم نے ڈیل کی ہے؟ نہیں کی نا. لوگوں سے ڈیل کر کے مر جائیں گے, کوئی اللہ سے ڈیل زندگی میں کوئی بھی نہیں کریں گے. ارے کوئی ڈیل تو کر لیں, کوئی ڈیل تو کر لیں. میں اللہ تعالیٰ سے ڈیلیں کرتا رہتا ہوں. اللہ سے ڈیل کر لیں, اللہ کامیابی, اللہ سارے کام کرا دیتے ہیں. ڈیل کریں تو صحیح, اللہ سے ڈیل کریں, دیکھیں کیسے ہوتا ہے. ہم مخلوق سے ڈیل کرتے ہیں, مخلوق بعض دفعہ مفاد کی وجہ سے دھوکہ دے جاتی ہے. ہم اللہ سے ڈیل کریں. ایک واقعہ چلے میں بتا ہی دیتا ہوں, شاید کسی کے کام آ جائے. بہت سے واقعات ایسے ہوتے ہیں جو کتابوں میں پڑھے ہوتے ہیں, بزرگوں سے سنے ہوتے ہیں. یہ میرا اپنی ذاتی زندگی کا واقعہ ہے. اسی گھر کا جس میں آپ بیٹھے ہوئے اسی گھر کا واقعہ ہے. اور باوضو ہوں اور اللہ کی قسم کھا کے سنا رہا ہوں کہ اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے. قیامت کے دن اللہ کے دربار میں اس کے مفہوم کا میں ذمہ دار ہوں. الفاظ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں. جب یہ گھر لینا تھا تو پیسے پورے نہیں تھے. اب یہ ماشاءاللہ 2 کنال کا گھر ہے, 1000 گز کا. تو ضرورت پیش آئی. پھر میں نے اللہ رب العزت سے ایک ڈیل کی تھی کہ یا اللہ اچھی بھلی اماؤنٹ کا گھر ہے, تو اس زمانے میں تو بہت مطلب بڑی اماؤنٹ کا معاملہ تھا. تو میں نے اللہ تعالیٰ سے ڈیل کیا نا کہ یا اللہ جو اس کا 10% ہے, میرے پاس اتنے پیسے تو ابھی ہیں نہیں, اس کا 10% میں آپ کے راستے میں دیتا ہوں. پھر وہ میں نے اللہ کی دی ہوئی توفیق سے اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا, اور اللہ رب العزت نے 1 سال کے اندر اندر اس پورے گھر کے سارے پیسے مجھے عطا کر. اور اسی دکان سے ہوتا کیا تھا کہ ہم یو پی ایس سیل کرتے تھے, تو کچھ ایسا معاملہ بنا کہ اس کی ڈیمانڈ آ گئی, اور اتنا وہ مال سیل ہوا, اتنا سیل ہوا, اتنا سیل ہوا, اور کیش پہ سیل ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے سال کے اندر اندر ہی, اور بھی چیزیں تھیں خالی یو پی ایس نہیں, 1 سال کے اندر ہی اللہ نے سارے پیسے واپس لیے. بھائی چل, وہ جو برکتیں اس سال میں نے دیکھی تھیں, میں پھر اللہ کو حاضر ناظر جان کے بات کر رہا ہوں, اپنی زندگی کے اس سال میں جو برکتیں میں نے اپنی دکان پہ دیکھی, نہ اس سے پہلے کبھی دیکھی نہ اس کے بعد کبھی دیکھی, کہ اس طرح کی ڈیل بھی میں نے دوبارہ کبھی نہیں کی, کیونکہ اس جیسی ضرورت بھی دوبارہ کبھی مجھے اتنی کیفیت کے ساتھ نہیں محسوس ہوئی. ضروریات تو کاروباری بندے کو ہر وقت رہتی ہیں. تو اللہ نے عطا فرمایا 1 کے 10, مجھے 1 سال کے اندر اللہ نے ایسے عطا فرمائے. والد صاحب بیٹھے ہیں سامنے, اور گھر کے کئی قریبی لوگ اس کے پورے واقعے کے گواہ ہیں. پوری تفصیلی بات ہے, میں وہ آن ریکارڈ اس کی تفصیلات فگرز کے ساتھ بتانا مناسب نہیں سمجھتا, لیکن اللہ نے مہربانی فرمائی اور اللہ نے عطا کر دیا. جس میں اور آپ اس وقت بیٹھے ہوئے, میں رہتا ہوں یہاں پہ, اللہ نے عطا فرمایا. تو اللہ سے بھی ڈیل کرنا سیکھیں, کوئی کریں ڈیل.
کاروبار میں کوئی ڈیل کر لیں بھئی، ہر نفع تنخواہ ہے آپ کی، کوئی 2-5% دیں اللہ کے راستے میں۔ زکوٰۃ کے علاوہ زکوٰۃ کو نہیں چھیڑنا، زکوٰۃ الگ ہے، اور کچھ کریں دیں اللہ کے راستے میں۔ بھئی آپ کا کام کاروبار ہے، بزنس ہے، تو کوئی پرسنٹیج مقرر کر دیں کہ بھئی ہر جو ہے نا وہ سیل کے اوپر یا کوئی ترتیب بنا لیں، اللہ سے کریں ڈیل، پھر دیکھیں کیسے ہوتا ہے۔ مخلوق سے تم ڈیل کرتے ہی ہیں، کرتے ہی رہیں گے، تو اللہ سے بھی ڈیل کرنا سیکھیں، اللہ پوری کرے گا، اب کریں تو صحیح، اللہ پوری کرتے ہیں، اللہ کا وعدہ ہے۔ بنی اسرائیل کا وعدہ یاد، بنی اسرائیل کا واقعہ یاد نہیں؟ ایک بندہ تھا موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگا، یا اے موسیٰ اب اللہ سے ملنے جا رہے ہیں، ہمیشہ کا بھوکا ننگا، کبھی پیٹ بھر کے نہ ملا، اللہ میں ایسے درخواست کر دیجئے ایک دفعہ اتنا دے دے، کبھی ایک دفعہ تو پیٹ بھر کے کھا لوں، کبھی پیٹ ہی نہیں بھرتا، تو جو کچھ میرے مقدر کا نا اکٹھے ہی دے دے، میری تو حسرت یہ زندگی ہو گئی، پیٹ بھر کے نہیں ملا مجھے، تو جو بھی اکٹھا آئے گا تو چند وقت کا جمع کر کے ایک دفعہ تو پیٹ بھر لوں نا۔ ایسی اس بیچارے کی کیفیت تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کر دی، اللہ نے قبول کر لی۔ وہ جناب چند بکریاں یا بوریاں کو چھوٹا تھوڑا سامان جو چند دن کا ہو سکتا ہے، چند ہفتوں کا، دنوں کا، بس وہ اس کو پہنچ گیا، اور آگے اسے پتہ ہے مزید نو مور، آگے کچھ نہیں، جو تھا سب آ گیا، اب 1 دن میں کھاؤ، 10 دن میں کھاؤ، بس ختم۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی محسوس کیا، بھرا چلے گئے، جو بھی ہوا واقعہ، خلاصہ عرض کر رہا ہوں واقعے کا۔ کافی عرصے بعد دوبارہ گزر ہوا، دیکھا وہ بندہ دوستوں میں بیٹھا ہوا ہے، کھانے والے اتنے جناب، لمبی قطاریں، لوگ بھی کھا رہے ہیں، یہ بھی کھا رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران، یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے، اس کے پاس جو تھا سال بعد تو اس کو ہونا ہی نہیں چاہیے تھا، ابھی تو نہ صرف خود موجود ہے، موٹا تازہ ہوا پڑا، کھا پی رہا ہے، کھلا بھی رہا ہے، یہ کیا معاملہ؟ اللہ پاک نے فرمایا، موسیٰ اس نے میرے ساتھ ڈیل کر لی تھی، اس نے میرے ساتھ ڈیل کر لی تھی، اس کو اتنا ہی تھا تھوڑا سا، ادھر سے کوئی فقیر آ گیا، اس نے اس کو 1 روٹی دے دی تو میں نے 10 دے دی، اس نے کسی کو 1 بوٹی دے دی تو میں نے 10 بوٹیاں دے دیں، تو اس نے میرے ساتھ ڈیل کر لی تھی، تو جو میرے ساتھ ڈیل کرے گا وہ ناکام کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ تو وہ شخص ہے جو نبی علیہ السلام کا امتی نہیں ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا امتی ہے۔ اور اس نے کس لیے یہ ڈیل کی اور یہ سب کچھ کیوں کیا اس نے؟ کہ ایک دفعہ تو پیٹ بھرنے کو ملے، جب اس کو مل گیا، اسے پتہ ہے کہ اور پیچھے اور کوئی نہیں ہے، لیکن اس نے جب سخاوت کی، اس حالت میں قربانی دی، اللہ کے راستے میں دیا، اللہ تو اپنی بات کے پکے ہیں نا، تو کریں نا اللہ سے ڈیل۔ جب اللہ سے ہم ڈیل کریں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت مہربانی فرمائیں گے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ان کی ضرورت سے زیادہ دیا ہوتا ہے، وہ لوگ سن لیں، وہ سارا ان کا نہیں ہوتا، اس میں بہت سارا مخلوق کا ہوتا ہے۔ اگر وہ اللہ کی دیے ہوئے کو اپنا پورا استعمال کریں، اپنی ضروریات جائز پوری رکھیں، اور اللہ کا دیا ہوا جو زائد ہے دوسروں کو پہنچاتے رہیں، اللہ ان کو ان کی پوزیشن پر باقی رکھتے ہیں، ورنہ اللہ ان کو بھی تنگی میں مبتلا کر دیتے ہیں کہ تم تو ڈاکیے تھے، تمہارا کام تھا آگے ڈاک پہنچانا، کیوں نہیں پہنچائی؟ تو کتنے لوگ آج ایسے ہیں کہ ایک وقت میں 40 گھروں کو پال سکتے ہیں، ان سے پوچھو کام کیسا چل رہا ہے، وہ بس جی آج کل تو بندے بڑے ہیں، بڑی پریشانیاں ہیں، بس کیا کریں، کاروباری حالات آپ کو نہیں پتہ۔ یہ 40 گھروں کو بندہ پال سکتا ہے، 40 گھروں کو سپورٹ کر سکتا ہے، زبان سے شکر نہیں ادا ہو رہا اور کسی کی مدد نہیں ہو رہی۔ سنیے حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میں نے بعض لوگوں کو اپنی نعمتیں عطا کی ہیں، وہ ان نعمتوں کو لوگوں تک پہنچانے میں تنگی محسوس نہ کریں، اگر وہ تنگی محسوس کریں گے تو میں ان سے نعمتیں لے کر دوسروں کو عطا کر دوں۔ کتنے ایسے واقعات ہیں کہ انسان اچھا کھاتا پیتا ہوتا ہے، جب دوسروں کا خیال نہیں کرتا اللہ تعالیٰ بدل دیتے ہیں، کہ اگر کسی کو اللہ نے اس کی ضرورت سے زائد مال دیا ہوا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اس کا ذاتی ہو گیا، دوسروں کا حق اس میں موجود ہے، اس کو چاہیے کہ پہچانے اور ادا کرے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک حدیث سن لیجئے،
عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کا ایک عبادت گزار تھا، اس نے 60 سال اپنے حجرے میں اللہ کی عبادت کی، ساری دنیا سے ہٹ کٹ کے۔ جب یہ 60 سال کر چکا تھا عبادت، تو اس کے قریب ہی ایک اور خیمہ لگا اور اس میں ایک عورت نے آ کے عبادت شروع کر دی۔ پھر ایک دن یہ اپنے خیمے سے نکلا، شیطان نے اس کو بہکا دیا اور یہ اس کے ساتھ پھر تنہائی کے گناہ میں ملوث ہو گیا، اور 6 راتیں انہوں نے ساتھ گزاری۔ 6 راتوں کے بعد اس کو خیال آیا کہ اوہو، یہ مجھ سے کیا ہو گیا، بہت شرمندہ ہوا، توبہ طائب ہوا کہ میں تو اتنا عبادت گزار تھا، یہ میں کدھر چل پڑا۔ خیر اتنا شرمندہ ہوا، نادم ہوا کہ کھانا پینا چھوڑ دیا۔ 3 دن گزر گئے۔ 3 دن کے بعد اس کے بعد ایک روٹی تھی، تو اس نے سوچا کہ چلو میں اس روٹی کو اب کھاؤں، نقاہت بھی ہو گئی اور بہت نادم تھا۔ ابھی روٹی کھول کے نکال کے تھیلے میں سے کھانے ہی لگا تھا، 2 سائل آ گئے مانگنے والے۔ تو اس نے کیا کیا، اس کے 2 ٹکڑے کیے، ایک کو دے دیا، آدھا ٹکڑا دوسرے کو دے دیا، اور قدرتاً یہی اس کی موت کا وقت تھا۔ فرشتہ آیا، ملک الموت، روح قبض کی اور یہ چل پڑا، موت آ گئی۔ اب اس بندے کی نیکیاں اور گناہ کو تولا گیا۔ یہ کون بندہ تھا؟ جس نے 60 سال تک صرف عبادت کی تھی، اور صرف 6 راتیں 60 سال کے مقابلے میں یہ تھا کرو بات ساری رات۔ پہلے تو صرف ہمارے ہاں اتنا ہوتا تھا کرو بات ساری رات، اب تو میسج یہ لگا ہوا ہے دن رات، صرف رات کی قید اب ختم ہو گئی، اب دن رات پہ ہم چلے گئے۔ تو اس نے یہ کیا تھا کرو بات دن رات، 6 راتیں کیا۔ جب اعمال تولے گئے تو 6 دن کے گناہ کا پلڑا بھاری ہو گیا، 60 سال کی عبادت نیچے رہ گئی۔ یہ حدیث میں آتا ہے 60 سال کی عبادت 6 دن کے گناہ کو کمپنسیٹ نہیں کر سکی۔ یہ بندہ بڑا پریشان تھا۔ پھر اس کی وہ اس روٹی کے 2 ٹکڑے لائے گئے، جو ایک کو دیا تھا دوسرا دوسرے کو دیا تھا، وہ جب نیکیوں میں رکھے گئے تو وہ بھاری ہو گئے، اور پھر اس کی مغفرت کر دی۔ زنا سے تو وہ توبہ کر ہی چکا تھا، نادم شرمندہ تو وہ ہو ہی چکا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ یہ مہربانی کا معاملہ فرمایا۔ تو ہم بھی خدمت خلق اور لوگوں کی مدد کو سوچیں۔ حدیث سنیے، فرمایا جو شخص دوسروں کی ضرورت میں کام آتا ہوگا، ہم کس کے امتی ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اب نبی علیہ السلام کا میسج سنیے، فرمایا جو شخص دنیا میں دوسروں کی ضرورت میں کام آتا ہوگا، میں قیامت کے دن جب اس کے اعمال تولے جا رہے ہوں گے، میدان کے پاس آگے کھڑا ہو جاؤں گا، جب اس کا حساب ہو رہا ہوگا، میں وہاں کھڑا ہو جاؤں گا آ کے۔ اگر اس کی نیکیاں زیادہ ہو گئیں، تھرو ہو گیا، بہت اچھا، اور اگر وہ کہیں پھنس گیا، یہ چونکہ میرے امتیوں کی مدد کرتا تھا، میں اس کی شفاعت کروں گا۔ قیامت کے دن جب اعمال تولے جائیں گے نا، تو یہ معاملہ ہونا ہے۔ جو دنیا میں دوسروں کی ضرورت کا خیال کر کے مدد کرتا ہوگا، قیامت کے دن نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میدان میں کھڑا ہوں گا، اگر تو یہ اپنے اعمال سے کلیئر کر گیا، نکل گیا تو بہت اچھا ہے، سبحان اللہ، نہ نکلا تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس امتی کی مدد کروں گا کہ یہ میرے دوسرے امتیوں کا خیال رکھتا تھا۔ تو یہ ڈیل بھی کر لیجئے، یہ ڈیل بھی کر لیجئے، اللہ کے ساتھ ڈیل بھی کر لیجئے، اور یہ ڈیل بھی۔ یہ ڈیل کیا ہے؟ اللہ سے کہیں یا اللہ اب میں آپ کے بندوں کی اور نبی کی امتیوں کی مدد کروں گا کہ قیامت کے دن مجھے نبی کی شفاعت مل جائے۔ کریں گے جی انشاءاللہ۔ اب تو خیر بے حیائی اور کیا بتائیں، بس بے حسی کا وہ دورہ ہے کہ نفسی تو ہم نے سنا تھا نا، قیامت کے دن ہوگی۔ نفسی کتابوں میں لکھا ہے کہ قیامت کے دن ہوگی، لیکن میں تو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں نفسی۔ قیامت کے دن تو یقیناً بہت زیادہ، اس سے زیادہ وہ چیز ہوگی، شدت اس کی، لیکن ہم جس زمانے میں گزر رہے ہیں یہ بھی کوئی نفسی سے کم تو نہیں ہے۔
ہم نفسی نفسی کے ہی وقت میں گزر رہے ہیں، دوسرے کی خیر خواہی تو ہم نے دیکھی ہی نہیں۔ جب ہم صحیح معنوں میں مسلمان ہوتے تھے تو اس زمانے کا ایک واقعہ سن لیجیے، آج کل تو بڑا عجیب لگے گا۔ اس زمانے میں ہم حاجت مند کی مدد کرتے تھے، اور آج ہم حاجت مند کی کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ایک صاحب تھے، ان کے دوست بھی تھے، زندگی گزر رہی تھی، دوست کا انتقال پہلے ہو گیا۔ دوست کے انتقال کے بعد انہوں نے 40 سال تک زندہ رہے اور اپنے دوست کی اہلیہ اور بچوں کا پورا خیال کیا، بچوں کی شادیاں دوست کی ایسی کی جیسے اپنے بچوں کی کرتے کہ میرے دوست کا انتقال ہو گیا، تو 40 سال تک زندہ رہے اور خیال کرتے رہے، یہاں تک کہ اس بیوہ کا بھی خیال رکھا، ان کی بیٹیاں بھی تھیں ان کا بھی خیال رکھا، اور ہر بیٹی کو اسی طریقے سے بیایا جس طرح اپنی بیٹی کو۔ آج کل کیا ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں، سگے بھائی بھی 2-3 ہونا 4، ایک بھائی کا انتقال ہو جائے، سارے چاہے غریب ہیں چاہے سارے امیر ہیں، کروڑ پتی ہیں، اب جس جوان کا انتقال ہو گیا اس کے بچے ذلیل و رسوا ہمارے ہی خاندان میں ہوتے ہیں، ہم خود ہی کرتے ہیں، کسی دور کی بات نہیں ہے۔ کوئی دینا بھی چاہے تو زکوٰۃ دیتا ہے۔ سگا بھائی، ایک باپ کی اولاد، اپنے سگے بھتیجے کو، کیونکہ اس کا بھائی اور اس کا باپ دنیا میں نہ رہا، اس کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں؟ یا تو ویسے چھوڑ دیتے ہیں، مدد کرتے ہیں تو زکوٰۃ دیتے ہیں، اور بعض تو ایسے بھی خبیث آ چکے ہیں جو باقاعدہ اپنی بھابھی سے عزت کے بدلے میں کام کرتے ہیں، مجبوریوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں، پتہ نہیں کہاں تک ہم چلے گئے۔ اللہ تعالی ہمیں اچھے اخلاق کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ توبہ کے کلمات پڑھ لیجئے، اگر کوئی بیعت ہونا چاہے تو بیعت کی نیت بھی کر سکتا ہے۔ ساتھ ساتھ پڑھ لیجئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ ان کلمات سے ہم توبہ طائب ہو چکے ہیں۔ 6 معمولات ہیں، اگر پابندی سے کریں گے تو انشاءاللہ دلوں میں اللہ کی محبت آئے گی۔ پہلی چیز ہے استغفار، دوسری درود شریف، تیسری قرآن مجید کی تلاوت، چوتھی وقوف قلبی، پانچویں مراقبہ، اور چھٹی رابطہ شیخ۔ وقت چونکہ بھی کم ہے تو سب جانتے ہی ہیں۔ رابطہ شیخ کے حوالے سے میں ایک میسیج ریکارڈ کرنا چاہتا ہوں، تو اگر یہ سب کو پہنچ جائے تو بہت اچھی بات ہے۔ دیکھیں، شیخ سے رابطہ بہت ضروری ہے، اس میں 2 رائے نہیں ہے، لیکن شیخ کی سہولت کو بھی دیکھنا چاہیے اور باقی معاملات کو بھی دیکھنا چاہیے۔ تو میں تو اپنے شیخ کی طبیعت کو، مزاج کو، سہولت کو دیکھتے ہوئے رابطے میں رہتا ہوں۔ بعض دفعہ مجھے آدھا گھنٹہ مل سکتا ہے، لیکن میری 5 منٹ میں یا 3 منٹ میں بات پوری ہو جاتی ہے تو میں وہ 2-5 منٹ میں کر کے نکل جاتا ہوں، بیٹھا نہیں رہتا۔ ایک مرتبہ حضرت جی بہت مصروف ہیں، ایک مرتبہ حضرت جی کسی کے گھر تھے، تو میں نے صاحب خانہ کو کہا کہ بھئی حضرت جی یہاں موجود ہیں تو میری ملاقات کروا دیں۔ انہوں نے فرمایا کہ سختی سے منع ہے، طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے اور کام کا لوڈ بھی ہے، تو حضرت نے حکم دیا ہوا ہے کسی سے ملاقات نہیں کرنی، اس وقت تو کوئی نہیں ہو سکتا، تو آپ نا کل یا پرسوں آئیں، ابھی شیڈیول بھی ہے، جانا بھی ہے، تو بھی تو منع ہے۔ میں نے کہا صرف آپ ایک دفعہ اطلاع کر دیں، اس کے بعد پھر اگر حضرت فرما دیں گے تو میں چلا جاتا ہوں، کل آ جاؤں گا، پرسوں آ جاؤں گا، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو مجھے دیکھنے لگے، میں نے کہا اچھا چلیں میں کہہ دیتا ہوں، لیکن بتا میں نے آپ کو دیا ہے کہ اس وقت جو ہے نا وہ کیفیت کیا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں آرام سے بیٹھا ہوں یہاں پہ،
آپ بتا دیں بولا بات ہو گئی بہت اچھا، نہیں تو میں باہر چلا جاؤں گا، دروازہ وہ سامنے، کوئی مسئلہ نہیں۔ خیر وہ اندر گئے، کوئی آدھے گھنٹے کے قریب واپس آئے تو کہنے لگے کہ حضرت بلا رہے ہیں آپ آ جائیں، اور ساتھ ایک جملہ بولا جو میرے لیے خوشی کا ذریعہ ہے، میرے لیے بہت خوشی کا ذریعہ بنا۔ کہتے ہیں کہ حافظ صاحب میں نے حضرت کو بتایا کہ باہر حافظ ابراہیم موجود ہیں، ملنا چاہتے ہیں، تو حضرت جی دامت برکاتہ عالیہ نے ان کو فرمایا کہ حافظ صاحب کو آنے دو، ان کا آنا مجھے بوجھل نہیں کرتا۔ کہ حافظ صاحب کو آنے دو، ان کا آنا مجھے بوجھل نہیں کرتا۔ یہ کیوں ہوا؟ کہ بھئی مزاج کی رعایت اور مصروف آدمی کی مصروفیت کو سامنے رکھتے ہیں۔ اب اس وقت پوزیشن میری یہ ہو گئی ہے کہ بہت سارے لوگ بیعت ہو گئے۔ حضرت جی نے تو چھٹا بتانا ہی چھوڑ دیا، 6 معمولات ہیں نا، حضرت کی کتاب ہے معمولات سلسلہ عالیہ نقشبندیہ، یہ میسج ٹی وی والے ریکارڈ کر رہے ہیں نا، اس کلپ کو بھیجنا ہے۔ تو اس کتاب میں حضرت جی نے 6 معمولات لکھے ہیں، چھٹا ہے رابطہ شیخ، اور پورے دلائل کے ساتھ لکھیں۔ آج حضرت جی جب بیعت فرماتے ہیں تو 5 بتاتے ہیں، چھٹا بتاتے ہی نہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ اب مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ بھائی اگر کوئی مجھ سے بیعت ہے اور رابطہ رکھنا چاہتا ہے تو پھر مصروفیت اتنی ہو گئی ہے، لوگوں کے نخرے بڑے ہیں، کسی کو 2 گھنٹے جواب نہ دو جی آپ نے جواب نہیں دیا، کسی کو مختصر جواب دے دو جی اتنی سی بات، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ مجھے نا راؤنڈ دی کلاک میسج آ رہے ہوتے ہیں، راؤنڈ دی کلاک، اور صرف پاکستان سے نہیں، دنیا کے کتنے ملکوں سے آ رہے ہوتے ہیں۔ اگر میں سارا کام چھوڑ دوں، اپنا بزنس بھی چھوڑ دوں، جو ہمارے مدرسے اس میں 21 برانچز ہیں وہ بھی چھوڑ دوں، کل گلگت جا رہا ہوں وہاں بھی اپنے مدارس کھولنے وہ بھی چھوڑ دوں، اپنا آرام بھی نہ کروں، کھانا پینا بھی چھوڑ دوں، ایک اکلوتی بیوی ہے اس کو بھی چھوڑ دوں، ساری چیزوں کو چھوڑ کے موبائل پہ بیٹھا رہوں نا کہ یہ رابطہ شیخ میں نے بتایا تھا تو جواب دینا ہے، تو 24 گھنٹے پھر مجھے اس پہ بھی فرصت نہ ملے۔ اب میسج آتے ہیں 9 منٹ کے، 20 منٹ کے، 15 منٹ کے میسج، میں کیسے سن سکتا ہوں؟ پھر آگے سے ناراض بھی ہو جاتے ہیں کہ جی پہلے آپ تفصیلی جواب دیتے تھے، اب بڑا مختصر جواب دیتے ہیں، لگتا ہے آپ ناراض ہیں۔ تو بھئی یہ میسج سب سن لیں ایک مرتبہ کہ مجھے اگر واٹس ایپ، ایک تو میں سب کو ہاتھ جوڑتا ہوں کال مت کریں، واٹس ایپ پہ وائس ریکارڈنگ بھیج دیں، بہت سے لوگ لکھ کے بھیجتے ہیں، ان کو بھی منع کرتا ہوں خدا کے لیے ریکارڈنگ بھیج دیں، لکھ کے دیکھ کے پڑھنے میں موبائل ہر وقت اسکرین سامنے ہوگی تو آنکھیں تو میری خراب ہونی، آپ کی تو نہیں ہونی کہ جی ہمیں ریکارڈ مشکل لگتا ہے۔ تو میں سب کو کہتا ہوں وائس ریکارڈنگ بھیجیں، جامع ہو اور مختصر ہو، اور جواب کا انتظار کریں۔ میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ حتی الامکان سب کو جواب دوں، لیکن اپنی نیند بھی 8 گھنٹے الحمدللہ نیند پوری کرتا ہوں۔ اب تو میں نے رات کو 10 سے صبح 10 تک موبائل کو چھوڑ دیا، صبح فجر کے وقت 2-3 منٹ کے لیے صرف ایک گروپ میں ریکارڈنگ فارورڈ کر دیتا ہوں جو کلپس ہوتے ہیں، باقی نہیں میں دیکھ پاتا۔ تو بس اگر مجھ سے یا تو رابطہ نہیں رکھیں، معمولات کرتے رہے، اللہ جنت پہنچا دیں گے، گناہوں سے بچتے رہے، ٹھیک ہے۔ اگر رابطہ رکھنا ہے تو بھائی جامع اور مختصر بات ہو۔ ہاں ایک اور چیز، بعض لوگوں کو نا تکرار کی بڑی عادت ہوتی ہے۔ ایک صاحب آتے ہیں، اکثر بدھ کو آتے ہیں، ایک ہی بات ان کی 10 سے 12 دفعہ میں سن چکا ہوں، آپ اگلی بدھ کو آئیں گے نا پھر وہی سنائیں گے، مجھے تکلیف ہو رہی ہوتی ہے۔ اسی طرح جب وائس ریکارڈنگ ہے، اب بات 1 منٹ کی ہو سکتی ہے، 30 سیکنڈ کی ہو سکتی ہے، لیکن 8 منٹ 6 منٹ یا 2 منٹ اس کی تفصیلی کہانی سنانی۔ اب جن کے 10-10 منٹ کے میسج آتے ہیں نا، وہ سب سننے میں کسی کا میسج پورا نہیں سنتا، ٹائم ہی نہیں، کہاں سے سنوں؟ اسکپ کر کر کے بیچ میں سے سن لیتا ہوں۔ بیگم صاحبہ بعض دفعہ ہنس رہی ہوتی ہے کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، میں کہا میں کروں کیا؟ ہزاروں لوگ رابطے میں ہیں، ہر وقت میسج آ رہے ہیں، راؤنڈ دی کلاک آ رہے ہیں، میں بہرحال انسان ہوں نا۔
کہ بعض چیزیں تو میں نے اپنے لیے طے کی ہوئی ہیں، بھئی میرے کچھ معمولات بھی ہوں گے، کچھ کھانا پینا بھی مجھے ہوتا ہوگا، کچھ کاروباری معاملات ہیں، کچھ بیان کرنا ہوتا ہے اس کی تیاری ہوتی ہے، رات کو نیند کے اوپر تو میں کوئی کمپرومائز نہیں کرتا الحمدللہ، کہ اب ان ساری انسانی ضروریات کو دیکھنے کے بعد جو وقت بچتا ہے وہ میں واٹس ایپ پہ دے رہا ہوں، تو جتنا ہو سکتا ہے میں اپنی طرف سے اس سے بہتر کر رہا ہوں، زیادہ کر رہا ہوں۔ والد صاحب سامنے بیٹھے ہیں، ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ موم بتی کو ایک طرف سے چلاؤ گے نا تو زیادہ چلے گی، اگر دونوں طرف سے جلا دو گے تو جلدی ختم ہو جائے گی۔ تو یہ ریکارڈ میں خاص طور سے اس لیے کروا رہا ہوں کہ بھئی جو لوگ مجھ سے بیت ہیں یا تو رابطہ نہ رکھیں، رکھنا ہے تو پھر کوئی مہربانی کرے میرے اوپر، ورنہ ایسا ہی ہو سکتا ہے کہ بھئی میں بھی کچھ عرصے بعد موبائل ہی بند کر دوں، بھئی جس نے آنا ہے ٹائم پہ آ کے ملاقات کر لے، نہیں تو اپنے گھر میں خوش رہے، دعا کریں گے، انسانی بساط ہوتی ہے۔ تو میں یہ کسی تکبر، فخر یا بڑائی کی وجہ سے باتیں نہیں کر رہا، ایک انسان کی لمٹ ہوتی ہے نا، اس کے اندر رہتے ہوئے وہ کام کر سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں کر سکتا۔ اب ہم گلگت اور آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں، وہاں انشاءاللہ کام کرنا ہے، تو بھئی اب کل سے میں 9 دن کے لیے 8 دن کے لیے سفر پہ جا رہا ہوں، تو وہ سارے کام بھی کرنے ہیں، جانا بھی پڑتا ہے۔ میں کہوں یہاں بیٹھے بیٹھے پھونک مارنے سے کام ہو جائے تو پھونک مارنے سے تو کام نہیں ہوگا، تو بہت ساری جگہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، مہینے کے 40-50 بیانات بھی ہیں الحمدللہ، اور روزانہ کاروبار کو بھی پوری توجہ دینی ہے، تو لازمی چیز ہے، سب چلتا ہے۔ تو اس لیے بھائی اس کو میسیج کو پہنچا بھی دیا جائے، جو لوگ بیت ہیں تو رابطہ شیخ میں بہت محتاط اور جو ہے نا وہ مختصر اور جامع گفتگو کریں، اور وائس ریکارڈنگ بھیجیں، اور جواب کا انتظار کریں، ناراض نہ ہو جی 4 گھنٹے ہو گئے آپ نے جواب ہی نہیں دیا، رات کو 3 بجے مس کال آتی ہے، 1:30 بجے ہو سکتا ہے آپ جاگ رہے ہوں، میری بات سن لیں، کہ بھائی ٹھیک ہے۔ ایسے ایسے ماشاءاللہ کیا معاملے ہوتے ہیں، تو بھائی بہت معذرت کے ساتھ یہ باتیں میں ریکارڈ کروا رہا ہوں، لیکن بہرحال میں معذرت بھی چاہتا ہوں، اللہ کمی بیشی کو میری معاف بھی فرمائے، اور رابطہ اگر رکھنا ہو تو بھائی بس سہولت کے حساب سے دیکھتے ہوئے رکھیں، اور ورنہ اگر ہو سکتا ہے کچھ عرصے بعد موبائل ہی میں بند کر دوں، بس کام ختم، اللہ خیر صلی پھر جنت میں انشاءاللہ رابطہ ہوگا۔ دعا کر لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، اللہ ظاہر میں بندے، حقیقت میں نہایت ہی گندے ہیں، یا اللہ ہمارے دلوں کی گندگیوں کو دور فرما، ہمارے سینوں کو اپنے نور سے منور فرما، ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے آباد فرما، رب کریم سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما، رب کریم اپنی رحمتوں کی پشتناہی نصیب فرما، رب کریم سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک نیکی تقوی عطا فرما، تمام حاضرین کی تمام دلی نیک جائز حاجات کو پورا فرما، رب کریم ہم سب کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما۔ یا اللہ کل حضرت جی کا بیان ہماری طرف تشریف لا رہے ہیں، اللہ اس کو آسان فرما، عافیت والا معاملہ فرما، ہم سب کو شوق کے ساتھ اس میں حاضری کی توفیق نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ اعلان ایک بھول گیا بہت ضروری، کل انشاءاللہ حضرت جی تشریف لا رہے ہیں، یہ مین روڈ پہ جو ہال ہے لیگ گرینڈ شیلے ہال، تو پروگرام کی ترتیب اس طریقے سے ہے، مردوں کے لیے 12 سے 1 کا ٹائم ہے، انشاءاللہ حضرت جی 12 تشریف لے آئیں گے، یا 2-4 منٹ اگر لیٹ ہو گئے تو حضرت کا بیان ہے، بس سیرت پروگرام 12 سے 1 مردوں کا عورتوں کا دونوں کے لیے ٹائم ہے، لیکن عورتیں ذرا پہلے شروع ہو جائیں گی، ہماری تمام برانچز جو لاہور کی ہیں تو وہ سب، اور شاید آن لائن کی بھی کچھ اسٹوڈنٹس آئیں تو ان کے اندر ایک سیرت مقابلہ جیسے سوال جواب کا یا نعت کا، تقریر کا، اس طرح سے ہوگا، تو مستورات کے لیے 9 بجے سے شروع ہو جائے گا پروگرام اور 1 بجے تک ہی چلے گا، مردوں کے لیے 12 سے 1 کا وقت ہے، تو بھی خود بھی آئیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بھی لے کر آئیں۔ جزاک اللہ خیر۔